الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آقا کے دربار میں سلام اور درود پیش کریں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. قربانی کے ایام چل رہے ہیں، سب حضرات جانتے ہیں. سال کے 12 مہینے میں 3 دن قربانی کے ایام ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ. لیکن یہ جو ایام ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے ایام ہیں اور انہی ایام میں قربانی کی تیاری کی جاتی ہے. گویا کہ یہ ایام قربانی کے تیاری کے ہیں. اچانک 10 ذی الحجہ کو جانور گھر پہ آئے گا اور تمہارے سامنے لیٹے گا اور آپ کاٹو گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو وقت سے پہلے تیاری کرنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا. تو یہ وہی وقت چل رہا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کی تیاری کرتے ہیں. تو قربانی ہر سال آتی ہے، ہر سال قربانی کا زمانہ آتا ہے، ہر سال ہم کو قربانی کرنا ہے، کرتے بھی ہیں. ابھی پچھلے 2 سال سے لاک ڈاؤن تھا جس میں قربانی تو ہوئی لیکن اس عنوان پہ گفتگو نہیں ہوئی. یہ تیسرا سال ہے جس میں کیا ہو رہا ہے؟ قربانی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ یار ہر سال تو قربانی آتی ہے، پھر ہر سال کیوں بولنا ہے؟ سبق پھر پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اللہ تجھ سے کام لے گا دنیا کی امامت کا. اول الناس اول ناس، انسانوں کا سب سے پہلا بھولنے والا. اللہ نے انسان کے خمیر میں صفت میں بھولنے کی صفت رکھی ہے. کس کی؟ بھول جاتا ہے. مسائل ہے، سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، پھر دوبارہ سال پر اس کو نہ پوچھنے کی، نہ سننے کی، نہ سنانے کی نوبت آتی ہے. تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. فطری چیز ہے یہ بھول. یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک صفت رکھی ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بھولنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھولنا یہ تو بیماری ہے، نعمت کیسے؟ اگر اللہ یہ بیماری اور یہ والی صفت انسان میں نہیں رکھتے نا تو انسان ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو کے سال ہو گیا، لیکن یہ بندہ ابھی تک اس غم کو بھولا ہی نہیں، ہر وقت غم میں.
آپ دیکھتے ہیں کہ غم کا پہاڑ اس پہ ٹوٹا ہے، رات میں سویا صبح اڑ گیا، وہ غم ہلکا ہو گیا۔ ہوتا ہے نا اسے ہی، اللہ بھلا دیتے ہیں، اللہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے انسان ہر وقت تک خوش رہتا ہے۔ جاب ملتی ہے تب بھی خوش نہیں ملا، جب یاد کرے گا تب ٹینشن آئے گا، پھر کسی اور کام میں مشغول ہوگا تو وہ والی صفت، وہ والا جو عذر ہے، جو پریشانی ہے، وہ جب بھول جائے گا تو انسان پھر خوش ہو جائے گا۔ تو یہ بھولنے کی جو بیماری ہے ایک قسم کی انسانوں میں کیا ہے؟ نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت۔ تو انسان بھول جاتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بار بار کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کی وجہ بھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی اپنی محافل اور کوئی مجلسیں ہیں نہیں ہماری کہ جہاں پر ہم دین اور علم اور اسلام کی باتیں سیکھ سکیں، کہ بھائی آپ لوگوں کا وقت اس کے علاوہ سنیچر کے دن ادھر گزر رہا ہے اور سنڈے کے دن فلاں جگہ پہ گزر رہا ہے، آپ وہاں پر اسلام کی معلومات لے رہے، ایسا ہے؟ یہ امت کے اندر جو ہے نا دین سے دوری ہو رہی ہے۔ جو کچھ ملا انٹرنیٹ سے ملا، جو کچھ ملا سوشل میڈیا سے ملا، یوٹیوب سے ملا، وہی اس کا مدرسہ ہے آج کے زمانے میں، وہی اس کا کیا ہے؟ مکتب ہے۔ جو وہاں سے ملا ایسے ہی سیکھتے سکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم اور مفتی سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے، پھر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب کی دنیا میں ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ساری آج دنیا میں ہندوستان میں خصوصاً جو اتنا اتل پتل ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ کسی کے نام پہ کسی کا میسج چپکا کے لگا دیا، آگ بھڑک گئی۔ آگ کیا ہو گئی؟ بھڑک گئی۔ تیل کے ڈبے میں پیٹرول ڈال کے دے دیا، اب سمجھے کہ تیل ہی ہے، لگا دیا، کیا ہو گیا؟ بھڑکے گا ہی نا۔ تو آج ملک ہندوستان میں وہی ہو رہا ہے۔ عوام بھی علماء سے کٹی ہوئی ہے، عوام علماء سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اور کاٹنے کا کام میڈیا نے کیا ہے، کاٹنے کا کام میڈیا نے کیا ہے۔ اب وہ ایک میڈیا میں نام محمد رضوان ہے، اس کے ابا نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد رضوان۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں آیا، کیوں جاتے پتہ نہیں۔ وہ اس میں ایک عالم بھی ہے، ان کو کہتا ہے کہ تم میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ میرے باپ نے بچپن میں انگلی پکڑ کے مجھے اسکول میں ڈالا اور تیری ماں نے تجھے انگلی پکڑ کے تجھے مدرسے میں ڈالا، اس لیے تو جاہل ہے اور میں ایجوکیٹڈ، میں پڑھا لکھا۔ ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور مست ایک دکان کھول کر رکھ دی ہے ان لوگوں نے، اور سب لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے، ایک قسم کا یہ بم ہے۔ کیا ہے؟ بم ہے جو لوگوں کے گھروں میں پھوڑا جا رہا ہے۔ ذہنیت بدل گئی، یہ بم سے بڑھ کر ہے نا۔ انسان کی سوچ بدل گئی، انسان کی صفت بدل گئی، انسان کا رویہ بدل گیا، یہ بم سے بڑھ کر کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ تو اسی لیے اس کا تذکرہ بار بار کرتے تاکہ علم تازہ رہے۔ 1400 سال گزر گئے میرے آقا کو دنیا سے جا کے، قیامت تک بھی ہم کو ان کے تعلیمات کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والا جو فرد ہیں تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے۔ کیا ہے رحمت کا مطلب؟ جب تکلیف میں آئیں گے تو رحمت کی ضرورت پڑے گی، تکلیف میں آئیں گے تو رحمت کی ضرورت۔ اب ان کو لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے دماغ سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی اس طرح سے ایک نے میسج لکھا کہ بھائی تم، وہی لوگ سب کچھ سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی وہی لوگ دیتے ہیں کہ مردار جو بے جان ہیں ان کے سامنے دودھ بہاتے ہو، اتنا ہی دودھ اگر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کتنا فائدہ۔ پھر وہ سامنے سے وہی جواب دیتے ہیں کہ مردار کے اوپر قبروں پہ تم چادر چڑھاتے ہو، وہی چادر کسی غریب پہ چڑھا دے تو قبر پہ چادر چڑھانے کس نے کہا؟ ہمارے اسلام میں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تصور ہمارے اسلام۔ اگر تم ہی سوال کر رہے، تم ہی جواب دے رہے ہو، آپ کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ ورنہ اسلام میں تو صاف تصور ہے، قبر جتنی سادہ ہوں گی اتنا اچھا ہے۔ قبر پہ نہ کوئی اینٹیں لگانا ہے، قبر کو نہ پکی کرنا ہے، نہ اس پہ خطبہ لگانا ہے، یہ یہاں تک کے احکام ہیں۔ پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد
موسم اور حالات کے اعتبار سے جب یوں لگتا ہے کہ اندر کا جو جسم ہے سل گل کے سب ختم ہو چکا ہوگا، صرف ہڈیاں باقی رہی ہوں گی، تو اس قبر کو مسمار بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے عرب کے قبرستان میں کرتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک جگہ کے ایک پٹے کو صاف چھٹیل میدان بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ طریقہ اپنایا گیا تو جگہ کم گرے گی نا، کیونکہ مرنے والے تو رکتے نہیں ہیں۔ یہ نظام اللہ نے دنیا میں ایسا بنایا ہے کہ آنے والے بھی ہیں اور جانے والے بھی ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جب جانے والے ہیں تو ان کو دفنائیں گے کہاں؟ اور قبرستان کی جگہ لمیٹڈ رہتی ہے، باقاعدہ باؤنڈریاں بنائی ہوئی رہتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اتنی جگہ میں اگر مردوں کو دفنایا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قبرستان کی جگہ کیا ہوں گی؟ فل ہو جائیں گے، پھر کہاں دفنائیں گے؟ تو یہ ہمارا اسلام کا تصور ہے، غلط اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی اور کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے امت کا حال ہے، اسکول، کالج، ٹیوشن ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، الحمدللہ پڑھانا بھی چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے بچوں کو ایجوکیشن دیا جائے، لیکن دین سے تو کوڑا نہ رکھا جائے، دین سے تو کوڑا نہ رکھا جائے، علم سے کوڑا نہ رکھا جائے، اسلام سے کوڑا نہ رکھا جائے۔ جتنی محنت وہاں کراتے اتنی محنت دین کی بھی تو دو اپنے بچوں کو۔ وہی بچہ جب 25 اور 30 سال کی عمر کا آ جاتا ہے، اسلام کے بارے میں زیرو ہوتا ہے، پھر وہ جو اعتراض کریں گے وہ خالی کتاب ہے، جو لکھا جائے گا لکھتا اس کے دماغ پہ لکھا جائے گا، چھپا جائے گا، پھر وہ بھی خود اعتراض کرنے لگے۔ دیکھو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، آج ہم کہتے تھے، آج کون کہہ رہا ہے؟ نام صرف مسلمان کا لگنا چاہیے، احمد، محمد، رضوان، فلاں، یہ دیکھو مسلمان نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ مسلمان نے کہا ہے۔ ارے اس کے پیچھے اس کی پوری ہسٹری تو دیکھو، کوئی مسلمان کس نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ عبداللہ نام تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ، کس کا؟ مدینے میں رئیس المنافقین کا، منافقین کا جو سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اس کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، دفنانے میں اللہ کے رسول شریک تھے۔ حضرت عمر منع کر رہے ہیں کہ مت جاؤ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قبرستان میں گئے، اس کو دفنایا، کرتا اتار کے اس کو پہنایا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھانے سے مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے قبر میں اتارنے سے مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کرتا پہنانے سے مغفرت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا، اے نبی جی آپ اس کی اگر 70 دفعہ بھی جنازے کی نماز پڑھتے تب بھی میں اس کی مغفرت نہیں کرنا تھا۔ نام کیا؟ اس نام میں کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے۔ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ عمل سے انسان مسلمان بنتا ہے، کردار سے انسان کیا بنتا ہے؟ مسلمان بنتا ہے۔ اسی لیے اس کا بار بار ہر سال عید قربانی آئیں گے، ہم ہر سال اس کا تذکرہ کریں گے، سبق تازہ رہے گا۔ سبق کیا رہے گا؟ تازہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ جد امجد ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے بہت سارے انبیاء کو پیدا فرمایا، اسی لیے زیادہ نبی ان کے خاندان میں آئے، اور ان کے جو مین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کو جد کہا گیا، دادا کا مرتبہ دیا گیا۔ تو 80 سال کی عمر میں، بعض روایت میں 86 سال کی عمر میں، بعض روایت میں 70 سال کی عمر تک ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ 80 86 جو بھی روایت ہے، اللہ حقیقی علم کا جاننے والا ہے، اس عمر میں ان کو اولاد ہوا، نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ واقعے سے سب واقف ہے، پیدا ہو گئے۔ ابھی 86 سال کی عمر میں جب بیٹا ہو گیا تو سوچو ان کی دل کی محبت کی کیفیت کیا ہوگی، دل کھول کے رکھ دیے محبت میں۔ لیکن اللہ کو آزمانا پسند ہے، آزمائش کے بعد جب بندہ کھڑا اترتا ہے نا تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کے مرتبے کو بڑھایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائے، کہا کہ ابراہیم تیرے دل میں مجھ سے زیادہ اسماعیل کی محبت گری ہے، ٹھیک ہے چلو اسماعیل کو میرے نام پہ کیا کرو؟ قربان۔ اب یہ والی لاجک، بیٹے کو ذبح کرنا، یہ غیروں کو سمجھ میں آئے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ کائنات کس کی ہے؟ کل سمجھ میں آئے گا، میرے اللہ کی ہے۔ یہ پیدا کرنا، مار دینا، یہ سانسوں کا لینا، یہ سب کچھ میرے اللہ کی مرضی پر، سب کچھ کیا ہے؟ میرے اللہ کی مرضی پر ہے۔ وہ جس کو جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کام ہم کریں گے، عقل میں آئے تب بھی کریں گے، عقل میں نہ آئے تب بھی
تب بھی کریں گے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بیچارے بے جان رہتے ہیں اور ان کا قصور کیا ہے، اور ان کو ذبح کر دیتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں، یہ والا کانسیپٹ لوگ سامنے کیا کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ یہ والا اعتراض کرتے ہیں۔ تم لوگ کیسے بے درد قسم کے لوگ ہیں، بے رحم قسم کے لوگ ہیں، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو، بے جان معصوم جانوروں کو قتل کرتے ہو اور اس کا گوشت تل بھن کے کھاتے ہو، یہ والا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کا خون بہائے کچھ نہیں، انسانوں کو قتل کرے کھلے عام کچھ نہیں، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں، لیکن جب کسی جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو، اور اعتراض کرنے والے ان کے بھی مذہب میں جانوروں کی بلی چڑھانا اچھا مانا جاتا ہے، تو جب تم کرے تو ہنر اور ہم کرے تو عیب، تو یہ اتنا فرق کیوں نظر آتا ہے، اتنا فرق کیوں نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ ایسے ہی سوال حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سمپل سا چھوٹا سا جواب دیا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بات ختم۔ یہی تو عشق ہے، غلام کا کام ہے آقا کے کہنے پر اس کام کو بجا لانا، حکم کو بجا، چوں چرا سوال بالکل نہیں۔ ابھی تم یہ جانور کو ذبح کرنے پر سوال کر رہے ہیں، اگر اللہ نے بیٹے کی قربانی کی وہی سلسلہ اگر جاری رکھا ہوتا تو اس پر کیا کرے؟ یہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بیٹا ہے، کوئی لاجکس دماغ میں ہی نہیں آتا کہ بیٹے کو ذبح کرو، کسی کے باپ کو کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ہاں اگر کوئی بیٹا ایسا ہے کہ نالائق ہے، کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، فساد مچاتا ہے اور علاقے میں جھگڑے لگاتا ہے اور اس نے اتنے سارے جرم کیے ہیں، اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تو بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ بیٹا کون ہے؟ اسماعیل کون ہے؟ جس کی نسل سے محمد الرسول اللہ ہے، جس کے نسل سے ہمارے آقا تشریف لائے، اور وہ نسل بھی ایسی کہ جو آج تک ہے اور قیامت تک رہیں گی۔ تو اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی سوال نہیں، اور یہ حکم بھی کوئی وحی کے ذریعے نہیں آیا تھا، یہ حکم بھی کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے۔ کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ خواب کے ذریعے۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، کہا یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ تو کہا نا بیٹا بھی کون؟ اسماعیل۔ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کرو جو اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ بے جھجک کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں اور آپ کا ساتھ دینے والوں میں پاؤں۔ بیٹے نے بھی ساتھ دیا۔ آج باپ نے تھوڑے سے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا نا تو بیٹا باپ کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے نا ایسا ہی؟ یا 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے کو دے رہا ہے، 2 کو نہیں دے رہا ہے، تو پیچھے والے سب کچھ بھول جاتے ہیں، بچپن کے احسانات، پیدا کیا، قربانی دیا، جو تکلیفیں اٹھایا، میرا باپ ایسا، میرے پاس مسائل آتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے لوگوں کا مزاج، لوگوں کا یہ مزاج ہے، اور ہوگا ہی نا۔ تم نے اپنے بیٹے کو دنیا دکھائی تو دنیا ہی مانگے گا، اگر دین دکھاتے اور دنیا کی ایک فوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، تمہارے مرنے کے بعد پوری زندگی اشارے ثواب کرتے، کیونکہ اس کو چاہیے ہی نہیں تھا، تم نے اس کو دیا ہی نہیں، وہ تم نے اس کو وہ والا آئینہ دکھایا ہی نہیں۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹے کو انجینئر بنا دیا، شروع سے لے کے قرضہ لے کے ایجوکیشن کے اتنا آگے بڑھا دیا، اس ایجوکیشن میں نہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اس ایجوکیشن کے اندر باقاعدہ جانوروں کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، لیکن نہیں ہوتی تو انسانیت کے حقوق پہ بات نہیں ہوتی، ماں باپ کے حقوق پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں سال میں ایک دفعہ فادر ڈے مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے میرے باپ پر کیا کیا، احسان کیا۔ یہ سب سے بڑا گندا مذاق ہے والدین کے ساتھ،
والدین کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور گندا مذاق ہے کہ سال بھر پوچھنا نہیں ہے، اور سال کا جب ایک دن آئے گا تو اس میں فادر ڈے کے نام پر اسٹیٹس رکھا جائے اور باپ کو کہا جائے، کیک کاٹا جائے اور اس کو مبارکبادی دی جائے کہ مبارک ہو تم ہمارے باپ بنے، تم ہمارے کیا ہیں، یعنی اس کو بتا رہے کہ مبارک ہو تم ہمارے باپ بنے۔ یہ انگریزوں کا کلچر ہے، مسلمان بھی اس میں۔ اور پتہ ہے دینداروں کا بھی کیا حال ہے، ہم جیسے لوگوں کا بھی برابر اسی دن فادر ڈے کے مذمت پر، اس کی برائی پر اسٹیٹس لگاتے، 30 سیکنڈ کے فلاں کے بیانات لگائیں گے۔ وہ پہلے یاد نہیں آتا، بعد میں یاد نہیں آتا، اسی دن کیوں؟ ماں باپ ایسے ہے، ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے، ماں باپ کی عظمت کرنی چاہیے، اس پر ہم نے کہا فادر ڈے تھوڑی لکھا ہوا ہے اس پہ، لیکن ماں باپ کی عظمت اسی دن ہے، سال بھر کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ اگر ایک دن دیکھ کر ماں باپ نے تم کو پیدا کیا ہوتا تو پورے 9 مہینے تک ماں نے اپنے پیٹ میں تکلیفیں اٹھا کے نہ کروٹ بدلنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی کروٹ نہیں بدلا ہے، کھٹا کھانا چاہتی تھی لیکن نہیں کھایا ہے، ٹھنڈا کھانا چاہتی تھی نہیں کھایا ہے، کیونکہ تجھے تکلیف ہوں گے پیٹ کے اندر۔ ساری خواہشوں کو دبایا، سارے ضرورتوں کو کیا کیا، پسے پش ڈال دیا، اور تو سال میں ایک دفعہ فادر ڈے نام پہ مناتا۔ یہ ذلت نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذلت جیسا ہی ہوا نا، سال میں ایک دفعہ کپڑے اچھے پہنا رہا ہے اور پورے سال ننگا پھرا رہا ہے، یہ ویسے ہی ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے، یہ آپ کو اسلام میں نظر نہیں آئے، اسی لیے تو ان لوگوں کو پھر اسلام برا لگتا ہے۔ اسلام کیا لگتا ہے؟ اسلام تو پورے سال باپ کے حق پہ بات کرتا ہے، پورا سال ماں کے حق پہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے پورا سال حق ادا کرو۔ نہیں، اسلام اچھا نہیں ہے، ایسا تھوڑی رہتا ہے سال بھر ماں باپ۔ ایک اس کے پیچھے کی سازش بتا رہا ہوں، سال بھر کیسے ماں باپ کے حق ادا کریں گے؟ ایک دفعہ اچھا ہے کیک کاٹا جائے، دیکھو تم فادر ڈے نہیں مناتے، باپ تم کو خوشی نہیں ہے، باپ کے لیے تم کو ماں باپ کے لیے خوشی نہیں ہے، ٹیچر کے لیے خوشی نہیں ہے، ان کے حق ہے ہمارے اوپر۔ ارے بھائی ہمیں بھی خوشی ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ ایک بندہ پورا سال ننگا رہتا ہے، ایک دن کپڑا پہنتا ہے، اسی ایک دن کپڑا پہن کے جو سامنے والا بندہ ہے آدھا ننگا ہے اس کو کہہ رہا ہے تم کو شرم نہیں آتی، آدھے کپڑے پہن کے پھر رہے ہو، تم کو حیا نہیں ہے، تم کیسے بے شرم لوگ ہو، ہم کو دیکھو دیکھو اوپر بھی کرتا ہے نیچے بھی شلوار ہے، اوپر سر پہ ڈھکا ہوا ہے، تم کتنے بے حیا لوگ ہو۔ ان کے بے حیائی دوسرے دن پتہ چلے گی، جیسے دوسرا دن شروع ہوگا تو سامنے والا تو آدھے کپڑے نہیں رہے گا لیکن یہ پورا ہی نہیں ہے، وہی ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہم بھی اسی کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی میں جا رہے ہیں، کیونکہ تعلیم وہی مل رہی نا۔ تعلیم کیا ہے؟ اچھے سے اچھے ایجوکیشن دیے جائے، میرا بیٹا فلاں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، فیس کیا ہے بھائی؟ 1.5 لاکھ روپے فیس ہے، فخر سے سینہ اونچا کر کے کہتا ہے 1.5 لاکھ روپے فیس ہے۔ وہاں تعلیم تو مل رہی ہے، تربیت بگڑ رہی ہے، تعلیم تو مل رہی ہے، انسان کے بچوں کی اوصاف بگڑ رہے ہیں، ان کا فیوچر برباد ہو رہا ہے۔ فیوچر کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر بھائی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، ایک جو ہے دکان کھول کے بیٹھ گیا مہینہ 2 لاکھ کماتا ہے اور کیا زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہوگا، زندگی بھر عیش کرے گا، اس کا مطلب فیوچر نہیں ہے۔ اصل فیوچر تو انسان کا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل فیوچر تو انسان کا کب شروع ہوگا؟ بولو نا، مرنے کے بعد۔ ڈاکٹر ہے مرے گا نہیں، انجینئر ہے ڈاکٹر مرے گا نہیں، کلیکٹر ہے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد چندن کے لکڑیوں میں جلاؤ، کیا مشک کی مٹی میں دفناؤ، بات تو ایک ہی ہے نا، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، پھر وہاں سے اصل زندگی، اصل فیوچر، اصل مستقبل وہاں سے شروع ہوگا، پھر وہاں کے لیے کیا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ سکندر نے کیا کہا تھا؟ میرے مرنے کے بعد جنازے کیا باہر میرے دونوں ہاتھوں کو لٹکا کر میرے جنازے کو لے چلنا۔ خادموں نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ دنیا والوں کو پتہ تو چلے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جب دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا۔ کیسے گیا ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا کسرا دارا، یہ ملک فارس ملک روم کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، اجل موت کو کہتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سب فاتح بھی ہارا۔ سکندر بھی گیا، کسرا بھی گیا، دارا بھی گیا، ہرقل بھی گیا، فرعون
فراعین بھی گئے، جتنے فرعون آئے سب گئے، ہم بھی جائیں گے، کوئی رکنے والا، لیکن جب جائیں گے تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کے لیے کیا؟ خالی زیرو بینک بیلنس، اعمال میں، نام اعمال میں ایک بھی عمل بالکل بھی نہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے مسائل پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ اس اعتراض پہ ہم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بات مختصر کر دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، لیٹائے، ذبح کرنے کے لیے جب چھری کو چلانے لگے، اللہ نے فوراً جنت سے ایک دمبا بھیجا۔ دمبا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اسماعیل اللہ نے پیدا کیے، ابراہیم اللہ نے پیدا کیے۔ ذبح کرنے کا حکم بھی کس نے دیا؟ ارے جب جس نے بنایا ہے وہ حکم دے رہا ہے قتل کرنے کا، وہ حکم دے رہا ہے ذبح کرنے کا، تم میں ہوتے کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مخدوم، بولو کیا بنایا ہے؟ مخدوم بنایا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ نے انسان کا اس کو خادم بنایا ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، دونوں چیزوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ سورج کس کے لیے نکلتا ہے؟ انسان کے لیے نکلتا ہے۔ چاند کس کے لیے نکلتا ہے؟ بارش کے قطرے بے جان ہیں، بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ یہ گاڑی ہے بے جان ہے لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دیکھے کبھی بکری چل رہی ہے گاڑی چلاتے ہوئے؟ دیکھے کبھی؟ یہ ہمارے انسانوں کے لیے ہے۔ جو بے جان چیزیں ہیں ان چیزوں سے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے خادم ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا۔ تو جاندار بھی ہمارے خادم ہیں، استعمال کرنے کے، ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ جانور ہیں، جانور دو طرح کے، ایک جانور جسم کے اعتبار سے بھی پاک اور باطینی اعتبار سے بھی پاک، اور ایک جانور جسم کے اعتبار سے بھی ناپاک اور باطینی اعتبار سے بھی ناپاک، اور ایک جانور ایسا ہے کہ جو جسم کے اعتبار سے تو پاک ہے لیکن باطینی اعتبار سے کیا ہے؟ ناپاک۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک جانور ہے جسم کے اعتبار سے پاک ہے، باطینی اعتبار سے بھی پاک ہے، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ مرغا ہے، مرغی ہے، یہ سارے جانور کیا ہے؟ جسم کے اعتبار سے بھی، اور بھی ہے، گائے ہے، اس کے اندر بہت سارے اقسام ہیں، بکرا بکری، مینڈا ہے، دمبا ہے، خرگوش ہے۔ تو یہ جانور جسم کے اعتبار سے پاک ہے، اگر ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تو یہ باطینی اعتبار سے بھی پاک ہوں گے۔ کتا ہے، خنزیر ہے، دھاڑ کھانے والا جانور ہے، جو نوچ نوچ کے شکار کر کے کھاتا ہے نا، پھاڑ کھانے والا جانور، سبع بہائم جس کو کہتے ہیں، پھاڑ کھانے والا جانور، پھاڑ کھانے والا پرندہ، یہ باطنی اعتبار سے تو پاک ہے لیکن جسم کے اعتبار سے ناپاک ہے۔ کتا لے کر آئے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مست ذبح کر دیا اس کو، بسم اللہ اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھ دیں گے تو کتا حرامی ہے۔ کتا کیا ہے؟ حرام۔ ابھی یہاں بھی دیکھو اللہ کا نام لیا گیا لیکن پھر بھی وہ کھانا حرام ہے، کیوں؟ اس کا جسم ہی کیا ہے؟ ناپاک۔ کچھ جانور ایسے ہیں جسم کے اعتبار سے تو پاک ہے لیکن باطن کے اعتبار سے ناپاک ہے، جیسے بکری ہے، اور جو میں نے اقسام گنایا وہ سب اس میں لے لو، اس کو ذبح تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام اس میں لیا گیا، بتوں کا نام اس میں لیا گیا، غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھایا گیا، وہی جانور تمہارے لیے اب کیا بنے گا؟ حرام بنے۔ اب یہ باطنی اعتبار سے کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ تو جانوروں سے فائدہ اٹھانا یہ الگ الگ قسم کا، کوئی اس کے بال سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کے کھال سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کے ناخنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کے دانتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ چمڑے کے بیلٹ پہنتے، چمڑے کے چپل پہنتے تب اعتراض نہیں ہوتا ہے، جب وہی جانور کا گوشت کاٹ کے کھانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں کھانا ہے، تم کو گھن آتی ہے تو مت کھاؤ نا، تمہارے کو بھنڈی سے بھی گھن آئیں گے تو بھنڈی حرام ہو گئی۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے کھائیں، جو اچھا نہیں لگتا ہے اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یہ چیزیں فطرت کا تقاضا ہے، جس اللہ نے بنایا ہے اسی اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے بنایا ہے وہی اللہ نے کیا کر دیا ہے، اسی
جانوروں کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہم مخدوم ہو گئے اور وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ خادم ہو گئی۔ اس کو اللہ نے بنایا ہی انسانوں کے لیے۔ اب انسانوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہیں، غیر بھی کھاتے ہیں نا، سب جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ والا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے زمانے میں 30 40 ہزار روپے کا بکرا آتا ہے، اتنے رقم اگر کسی غریب کو دے دی جائے یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ لبرل قسم کے طبقے کے لوگ جو دین سے بیزار ہیں، ان کو یہ سب جھمیلے میں پڑنا نہیں ہے، قربانی کون کرے گا، کیسا کرے گا، تو یہ سوچا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انگریزوں کے ٹٹو کیا کر دیتے ہیں، یہ والا شوشا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ 40 ہزار کی رقم کا بکرا تم لائیں گے اور وہ بکرے میں کتنے دن کھائیں گے؟ 3 دن 4 دن 1 ہفتہ کھائیں گے، اور کتنے لوگ کھائیں گے؟ 8 10 لوگ 15 لوگ کھائیں گے، بات ختم۔ اتنی ہی رقم صدقہ کر دی جائے، اتنی رقم کسی غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے زمانے میں، امی عائشہ کی روایت ہے، امی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے زمانے میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اللہ کو قربانی کے علاوہ کوئی دوسری عبادت اتنی پسند نہیں جتنی عبادت کون سی پسند ہے؟ قربانی کی عبادت پسند۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سہولت کے حساب سے اس کیٹیگری کی آپ قربانی کریں، ایک جذبہ، ایک شوق پیدا کریں۔ یہ عبادت ہے، شوق نہیں۔ ایک ایسے نہیں کہ میرے کو شوق ہے اس کے لیے میں لے کر آیا، عبادت سمجھ کے لاؤ، شوق بھی پورا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ شوق بھی پورا ہوگا اور کیا ہوگا؟ ثواب بھی۔ ایک مکان بنایا اور کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ ہوا آئے، ایک مکان بنایا کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ اذان کی آواز آئے، دونوں میں فرق ہے۔ جس نے مکان بنایا ہوا آئے، کھڑکی بنائی ہوا آئے، اس کو ہوا تو ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ایک نے مکان بنایا، کھڑکی بنائی، اذان کی آواز آئے، اس کو ثواب بھی ملے گا، اذان کی آواز بھی آئے گی اور ساتھ میں ہوا تو مفت میں۔ تو ان ایام میں، قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ صدقہ دیں گے قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھے۔ صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، یہ صدقہ ایک الگ عبادت ہے۔ پھر تو کل کے کوئی بھی بولیں گے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، اس کی جگہ صدقہ دے دو، تو روزے کی عبادت بھی گئی۔ 5 نمازیں کیوں پڑھنا، صبح اٹھ کے ایک نماز کا 50 روپے نکالو، دن بھر کی نمازوں کے 250 روپے دے دو، کسی اور غریب کو صدقہ دے دو، اتنا ہی وقت تم ایجوکیشن میں لگاؤ، اتنا وقت کمانے میں لگاؤ، تمہاری اکنامی بڑھے گی۔ سوچنے والا خود بھی سوچ سکتا ہے، بھولی سماج کا یہی عقیدہ ہے نا۔ جب دل بولا آیا، جب دل نے بولا کسی بندے کو بھائی جا رہے میرے اوپر کی ایک نماز پڑھ لے، 100 روپے دے دیتا۔ یہ والا جو مزاج ہے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کل کے کو پھر دین ہی ختم کر دیا جائے گا، اسلام ہی کیا کر دیا جائے گا، پورا بدل کے رکھ دیا جائے گا۔ تو قربانی جس پر واجب ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بکرے کی کرو، بکری کی کرو، گائے کے حالات دیکھ کر کرے۔ ہمارے ملک میں حالات اگر فتنے کے بنتے ہیں، فساد کے بنتے ہیں، کسی کو وہ والا جانور ذبح کرنے کے بعد اگر حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے تو بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹوں کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن کوئی کرتا یعنی دکھتا نہیں، کرنے والے کرتے بھی ہوں گے دوسرے علاقے میں، تو اس کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ بکری بکرا ہے 1 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے، اس کے سارے ڈیٹیل میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی یہ خریدنے کا زمانہ ہے، یہ 8-10 دن جو ہے خریدنے کا زمانہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو قربانی کا جانور اگر بکرا بکری خرید رہے تو صحیح سالم ہونا چاہیے، آنکھوں سے دیکھے، کان وغیرہ پیر وغیرہ چیک کرے، اس کا صحیح سالم جانور ہونا چاہیے، 1 سال سے اوپر کا۔ 1 دن بھی اگر نیچے ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ دمبا ہے، مینڈا، اس کے قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر یہ 6 مہینے سے اوپر کا ہے لیکن لگتا ہے 1 سال کا تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن بکرے میں یہ والا مسئلہ نہیں۔ گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، یہ تینوں جانور ایک قسم میں آتے ہیں، یہ 2 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے، 1 دن بھی نیچے ہوگا جائز نہیں ہے، صحیح سالم ہو۔ اونٹ ہے، 5 سال کا ہونا چاہیے، کتنے سال کا؟ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ جانوروں کا مسئلہ ہے۔
کس کا مسئلہ ہے؟ جانوروں کا مسئلہ۔ تو یہ موٹے موٹے جو ضروری مسائل ہیں ان ایام میں جب سے بندہ قربانی کے جانوروں کے لیے اس کے خریدنے میں، پسند کرنے میں، جانے میں، لانے میں لگتا ہے، اللہ اسی وقت سے اس کا ثواب نام اعمال میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ قربانی کرو، جتنا بڑا جانور خریدنا ہے اتنا بڑا خریدو، جتنا چھوٹا خریدنا ہے جو اصول بتایا ہے اس حد تک جتنا خریدنا ہے اتنا خریدو، لیکن مجھے نہ آپ کے بڑے جانور سے مطلب ہے، نہ چھوٹے جانور سے مطلب ہے، نہ 1 لاکھ 2 لاکھ کے جانور سے مطلب ہے، نہ 10,000 15,000 کے جانور سے مطلب ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن میں تمہاری نیتوں کو، تمہارے اخلاص کو، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ جتنے اخلاص کے ساتھ تم نے 15,000 کا جانور ذبح کیا وہ 15 کروڑ جانوروں سے افضل ہے جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے ذبح کرے اور قربانی کرے۔ اسی لیے جب اتنا خرچہ کر ہی رہے ہیں، اتنی محنت مشقت اٹھا ہی رہے ہیں، تو اپنی نیت کو کیا کرو؟ 20,000 خرچہ کی نیت درست نہیں تو کچھ فائدہ ہے؟ اسی لیے جا رہے مارکیٹ میں، منڈی میں جانور خریدنے تو جانے سے پہلے بٹوا چیک کرو، لیکن بٹوے سے پہلے کیا چیک کرو؟ نیت چیک کرو۔ دونوں بھی ضروری ہے، بٹوا بھی، بٹوے میں مال بھی ضروری ہے اور دل میں رضا صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا بیٹا بہت ضد کر رہا کر کے میں جا رہا ہوں، مان ہی نہیں رہا ہے، اور بیٹے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ ارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، اور اسی بیٹے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو بکرا ویسے بھی آ ہی رہا ہے نا، تو بیٹا ویسے بھی کھیلے گا، لیکن نیت کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بہت پیچھے لگا ہے، میں نہیں لا رہا تھا، سوچا تھا اس مرتبہ ہاتھ ٹائٹ ہے، لیکن بیٹا مان ہی نہیں رہا ہے، اس لیے لے کر آئے۔ اب بولو اس کی قربانی قبول ہوگی؟ کس کے لیے لے کر آئے؟ جب اتنا خرچہ کر رہے نیت درست کرو، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔